کچھ دنوں سے میں یہی سارا ڈرامہ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرا عربی مالک اپنے کام کے لیے آفس جاتا تو اس کی چاروں بیٹیاں یوں خوش ہوتی جیسے کہ آزاد ہو چکی ہوں۔ فوراً سے ان کی چھوٹی بیٹی میرے پاس آتی اور ایک لسٹ پکڑا کر کہتی، چوکیدار یہ سامان لے کر آؤ۔ یہ ان لڑکیوں کا روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کا باپ آفس کے لیے نکلتا، چھوٹی بیٹی آ کر مجھے لسٹ پکڑا دیتی، کہتی کہ جاؤ یہ سامان لے کر آؤ، اور جس مارکیٹ کا لکھا ہے وہیں سے سامان لے کر آنا۔ وہ لڑکی مجھے ایسی مارکیٹ کا لکھ کر دیتی جو کہ ان کے گھر سے کافی دور تھی۔ یہاں سے سامان لانے میں مجھے 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور جب میں واپس آتا تو وہ لڑکی بے حد خوش ہوتی اور آنکھوں سے ایسے اشارے کرتی جنہیں دیکھ کر مجھے بھی شرم آنے لگتی۔ چند دن تو میں یہ سب دیکھتا رہا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ عربی شخص اپنی بیٹیوں پر بے جا قسم کی سختی کرتا ہے، ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، جو وہ یوں باپ کے جانے پر اتنا خوش ہوتی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہے تو وہ مجھے کیوں باہر بھیجتی ہیں؟ میں تو گھر سے باہر ڈیوٹی دیتا ہوں، وہ جو چاہیں گھر میں آزادانہ کر سکتی تھیں۔ مجھے باہر بھیجنے کا بھلا کیا جواز تھا؟ وہ مجھے باہر کیوں بھیجتی ہیں، اور ایسی جگہ پر کیوں بھیجتی ہیں جہاں سے آنے جانے میں مجھے کئی گھنٹے لگ جائیں؟ شاید وہ مجھے باہر اس لیے بھیجتی ہوں گی کہ میں مالک کو شکایت نہ لگا دوں، لیکن اصل بات تو کچھ اور ہی تھی، اور وہ بات ایسی شرمناک تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب سے میری یہاں نوکری لگی تھی، چند دن تو میں یہی سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد مجھے ان لڑکیوں پر شک ہونے لگا، اور شک کی وجہ مالک کی چھوٹی بیٹی تھی۔ جب میں سامان لے کر آتا، دروازے کی بیل دیتا تو دروازہ 15 منٹ سے پہلے کھلتا ہی نہیں تھا۔ میں بار بار دروازہ کھٹکھٹانے لگتا، کبھی بیل دینے لگتا۔ 15 منٹ بعد مالک کی چھوٹی بیٹی دروازہ کھولتی، اور اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہوتی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوتا تو وہ لڑکی بار بار پیچھے پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھنے لگتی، جیسے کہ گھر کے لاؤنج میں کوئی موجود ہو۔ جیسے ہی میں سامان اندر لے کر جاتا تو کہتی کہ چوکیدار سامان یہیں رکھ دو، میں لے جاؤں گی۔ میں نے کہا بی بی جی اتنا بھاری سامان آپ کیسے اٹھائیں گی، میں اندر رکھ دیتا ہوں۔ لیکن وہ مجھے اندر نہیں جانے دیتی تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ یہیں رکھ دو، میں لے جاؤں گی، اور وہ بھاری شاپر اٹھائے اندر چلی جاتی۔ بڑی دبلی پتلی 16 سال کی لڑکی تھی، اس کی بہنیں بھی 18 اور 20 سال کی تھیں۔ ان کی والدہ حیات نہ تھی۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی کبھی بنگلے کی پچھلی جانب دیکھنے لگتی جیسے وہاں کوئی موجود ہو، کبھی دوپٹے سے اپنا پسینہ پوچھنے لگتی۔ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ مالک نے اپنی بیٹیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی اور سختی نہیں لگائی، بلکہ وہ تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب مالک اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے تھے تو پھر وہ لڑکیاں ان کے جاتے ہی ایسے خوش ہوتی ہیں جیسے کسی قید سے رہا ہوئی ہوں، اور مجھے باہر بھیج دیتی ہیں۔ ایک بار جیسے ہی مالک آفس کے لیے گھر سے نکلے، فوراً سے ان کی چھوٹی بیٹی میرے پاس آ گئی، میرے ہاتھ میں لسٹ تھما دی۔ میں نے کہا آج میرے سر میں بہت درد ہے، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا، کہنے لگی سر درد کی گولی تمہیں لا کر دیتی ہوں، وہ کھاؤ اور جاؤ یہاں سے، جو کام بولا ہے وہ کرو۔ میں نے کہا نہیں بی بی جی، آج میرے سر میں بہت شدید درد ہے، میں نہیں جا سکتا، میں مالک سے بھی کہہ دوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی غصے سے واپس پلٹ گئی۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج تو میں ان لڑکیوں کا راز جان کر ہی رہوں گا کہ آخر یہ مالک کے جانے کے بعد مجھے بازار بھیج کر کرتی کیا ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا جب لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ وہی 16 سالہ لڑکی بڑے غصے سے میری طرف آنے لگی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور اپنا سر یوں ہاتھ پر رکھ لیا جیسے میرے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتی، میں نے کہا بی بی جی سر میں بہت درد ہے، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے چہرے پر بڑی مسکینیت سجاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں بہت ضروری سامان منگوانا تھا، اگر تم یہ دوا کھا لو تو تمہارے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک دوائی میری طرف بڑھائی۔ میں نے کہا نہیں بی بی جی، مجھے دوائیاں کھانا ناپسند ہے، بس میں کچھ دیر سر ٹکا کر آنکھیں بند کروں گا تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتی رہی اور میں اپنا سر پکڑے یوں بیٹھا رہا جیسے اپنے سر درد کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ پھر وہ لڑکی واپس اندر چلی گئی
اور لاؤنج کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا بنگلے کے پچھلی جانب لگے درختوں میں ہلچل سی ہو رہی تھی، جیسا کہ کوئی بھونچال سا آ گیا ہو۔ میرے دل میں 100 وسوسے آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید میں اپنی جگہ درست ہوں، شاید وہ لڑکیاں مجھے بازار بھیجنے کے بعد یہاں پر کسی کو بلاتی تھیں، وہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر۔ شاید ان درختوں سے وہ لڑکے اندر آتے ہوں گے۔ اگر ایسا تھا تو یہ تو بہت غلط بات تھی۔ میں نے اپنی بندوق پکڑی اور بنگلے کی پچھلی جانب جانے لگا۔ میرے مالک کے بنگلے میں جو گھر بنا ہوا تھا وہ بنگلے کے بیچوں بیچ تھا، اس لیے پیچھے کی راہداریوں میں وہ درخت مجھے مین گیٹ سے صاف نظر آتے تھے، جو اس وقت اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے اس درخت میں کوئی موجود ہو۔ میں نے اپنی بندوق پکڑی، پیچھے کی جانب جانے لگا۔ جیسے جیسے میں پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا میرا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے کیا قصہ ہے۔ لیکن جیسے ہی میں پیچھے پہنچا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے درخت پر کوئی چڑھا ہوا ہے اور درخت کی شاخوں کو ہلا رہا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کون ہے یہاں؟ میری آواز سننے کی دیر تھی کہ درخت کی ہلچل فوراً سے رک گئی۔ میں نے دوبارہ سے کہا، یہاں کون ہے؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ مالک کی چھوٹی بیٹی نے شاخوں کو پیچھے کر کے اپنی شکل دکھائی۔ کہنے لگی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں ہوں۔ میں نے کہا، بی بی جی آپ یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، میں یہاں پر پھل توڑنے آئی تھی، اب کیا اس کے لیے بھی مجھے تم سے اجازت لینی پڑے گی؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ میں وہاں سے واپس جانے لگا، لیکن اچانک سے مجھے ایک سایہ کھڑکی میں دکھائی دینے لگا، جیسے اس کمرے کے اندر کوئی موجود ہے۔ میری جان یہ دیکھ کر نکلی کہ اس کمرے میں جو سایہ میں نے دیکھا تھا وہ کسی مرد کا سایہ تھا، اسی لیے میں فوراً سے اس کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مالک کی بیٹیاں ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ حالانکہ چند دن پہلے میں نے مالک کو یہ کہتے سنا تھا کہ انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے اس قدر محبت ہے کہ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ پھر یہ لڑکیاں کیسے اپنے والد کو دھوکہ دے سکتی تھیں؟ مجھے ان لڑکیوں پر افسوس سا ہونے لگا، کیونکہ کھڑکی کی دوسری جانب جو سایہ میں نے دیکھا تھا، پہلے وہ ایک لڑکے کا تھا، اس کے بعد دوسرا سایہ ایک لڑکی کا تھا، جو کہ قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری رگوں میں خون آگ کی طرح دوڑنے لگا، میرے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا کہ کھڑکی کھول کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا نوجوان ہے اور اسے گولیوں سے بھون کے رکھ دوں، ابھی میں کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس سے پہلے کہ میں کھڑکی کو کھولتا میرے کندھے پر کسی نے زور کی چپت لگائی۔ جب میں پیچھے پلٹا تو مالک کی چھوٹی بیٹی میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑی مجھ سے کہنے لگی، یہاں کیا تانکا جھانکی کر رہے ہو؟ آج آنے دو بابا کو، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں نے کہا، میں نے یہاں پر ایک لڑکے کا سایہ دیکھا ہے اور اس وقت گھر میں کسی مرد کا ہونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری بات سن کر لڑکی کی رنگت فک ہو گئی، کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، تم جا کر اپنی ڈیوٹی دو۔ میں نے کہا، اس گھر کی حفاظت ہی میری ڈیوٹی ہے، اس لیے میں دیکھوں گا کہ یہاں پر کون ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ زور زور سے چلانے لگی کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے اندر جھانکنے والے؟ میں نے اس لڑکی کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی میں کھڑکی کی جانب بڑھا اس لڑکی نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے پیچھے کی جانب کھینچنے لگی۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا، یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا، دور رہو مجھ سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے کھڑکی کھول دی۔ جب میں نے اندر جھانکا تو مجھے حیرت ہونے لگی، کیونکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ کمرہ مالک کی بڑی بیٹی کا تھا۔ کمرے میں ہر چیز سجاوٹ کی موجود تھی، لیکن کوئی انسان وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے پورا کمرہ جھانک کر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ شاید اس لڑکی نے جان بوجھ کر شور مچایا تھا تاکہ اندر کھڑے دونوں نفوس اس کی آواز سن کر ہوشیار ہو جائیں اور ادھر ادھر چھپ جائیں۔ میں نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا، تب تک وہ لڑکی راہداری سے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ میں تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔
میں سوچ چکا تھا کہ آج میں پورے گھر کی تلاشی لوں گا، دیکھوں گا کہ اس گھر میں کون آتا ہے اور یہ لڑکیاں کیوں اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں جب ان کا والد ان سے محبت کرتا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، دن رات کماتا ہے، ان کو ہر آسائش دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی لاؤنج کے اندرونی دروازے کی طرف گئی تو دروازے کو اندر سے بند کرنے لگی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری اس حرکت پر مجھے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے گھر کی تلاشی لینی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر ایک نوجوان کے سائے کو دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی تم کچھ بھی کہو گے اور میں تمہیں اندر گھسا لوں گی۔ دیکھو میری اندر بہنیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں، اس لیے میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اندر نہیں آنے دوں گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر اس قدر بدحواسی تھی، اس کی آواز میں اتنی کپکپاہٹ تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو خود اعتماد ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ میں نے آج تک کبھی مالک کی دونوں بڑی بیٹیوں کو نہیں دیکھا تھا، بس یہی ایک لڑکی تھی جو باہر آ کر مجھے لسٹ پکڑا جاتی تھی جس پر سامان کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا نام بھی لکھا ہوتا تھا۔ اب جب وہ سامان لینے جاتا تو معلوم ہوتا کہ وہ مارکیٹ یہاں سے بہت دور ہے، لیکن اس وقت میں نے اس لڑکی کی ایک بات نہیں سنی۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، عورت کی عزت اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں۔ اگر مجھے مالک نے چوکیدار کی نوکری پر رکھا ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے، تو میں نمک حرامی کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں کبھی بھی آنکھ اٹھا کر تمہاری بہنوں کی جانب نہیں دیکھوں گا، لیکن میں گھر کی تلاشی ضرور لوں گا کیونکہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تم مجھے میری ڈیوٹی سے نہیں روک سکتی۔ یہ سن کر تو لڑکی کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ بار بار یہی کہنے لگی کہ وہ مجھے اندر نہیں آنے دے گی، لیکن میں نے دروازہ دھکے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی تو یوں تھی کہ جیسے ابھی رو دے گی۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو سامنے ٹیبل پر 4 گلاس پڑے تھے جس میں براؤن کلر کا مشروب آدھا آدھا رکھا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے وہ شربت تھوڑا سا پیا ہو، باقی چھوڑ دیا ہو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے کچھ لوازمات بھی موجود تھے جیسے کہ کباب، نگٹس وغیرہ۔ یہ دیکھ کر تو مجھے مزید کوئی شک ہی نہیں رہا کہ جب وہ بہنیں 3 تھیں تو 4 گلاس ٹیبل پر کیوں رکھے گئے تھے اور ان کے اندر مشروب کون سا تھا۔ بہرحال فی الحال میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس کی بیرونی کھڑکی سے میں نے مردانہ سائے کو دیکھا تھا، لیکن وہ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی۔ وہ لڑکی میرے پیچھے ہی تھی۔ میں جس کمرے میں جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگتی اور کہنے لگتی بس دیکھ لیا تم نے، اب نکلو باہر۔ پھر میں ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا دروازہ کھولنا چاہا وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے بری طرح سے دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے نیلو؟ کیا پاگل ہو گئی ہو جو اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ میں نے کہا میں ہوں چوکیدار، دروازہ کھولیں بی بی جی۔ میری آواز سن کر وہ جو کوئی بھی تھی کہنے لگی چوکیدار اور گھر کے اندر؟ تمہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم پردہ کرتی ہیں، ہم کسی بھی مرد کے سامنے نہیں آتی۔ تمہارا کیا کام ہے گھر کے اندر آنے کا؟ باہر جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ میں نے کہا میرا کام اس گھر کی حفاظت کرنا ہے، مالک مجھے گھر کی حفاظت کے پیسے دیتے ہیں، گھر کے باہر بیٹھ کر مکھیاں مارنے کے لیے نہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں کسی مرد کا سایہ دیکھا ہے اور میں پورے گھر کی جب تک تلاشی نہیں لے لوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ براہ کرم دروازہ کھول دیں، میں آپ لوگوں کی جانب بالکل نہیں دیکھوں گا، مجھے صرف کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ میری یہ بات سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ سامنے کمرے میں 2 جائے نماز بچھے تھے، ان میں سے ایک خالی تھا، دوسرے پر ایک لڑکی بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ بس ایک پل میری نظر اٹھ کر اس لڑکی پر گئی، لیکن میں نظر بدل گیا۔ اس لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا کہ اس محترم کو ہم پر شک ہو گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک غیر مرد موجود ہے جسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، شاید گھر کے اندر داخل ہونے کا ان کو اس سے اچھا بہانہ کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ سن کر میں تلملا کے رہ گیا، لیکن بہرحال میں چاہتا تھا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ لوں تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ میں خواہ اندر نہیں آیا۔ بہرحال وہ دونوں لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ پورا کمرہ خالی تھا، بلکہ پورا گھر ہی خالی تھا۔ ان تینوں لڑکیوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔
شاید ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو بھگا دیا تھا جسے وہ مالک کی اور میری غیر موجودگی میں بلاتی تھیں۔ جب میں نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا اور مجھے کوئی نہ ملا تو وہ لڑکی کہنے لگی، ہو گئی تمہاری تسلی، اب باہر جاؤ اور بابا کو آنے دو آج۔ میں انہیں کہوں گی کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی بڈھے چوکیدار کو رکھیں۔ یہ نوجوان چوکیدار گھروں کی حفاظت کم کرتے ہیں اور گھر کی خواتین پر نظر زیادہ رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم کس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے۔ اس لڑکی کی زبان سن کر تو میرے اندر کی کھولن بڑھ سی گئی۔ وہ کیسے میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتی تھی؟ اس وقت تو میں گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن اب میں سوچ چکا تھا کہ میں بھی ان کی طرح ایک ایسی چال چلوں گا اور اس نوجوان کو ضرور پکڑ لوں گا جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں اور اپنے والد کے بھروسے کا یوں غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ رات کو وہ میری شکایت مالک سے لگائیں گی اور مالک مجھ سے ضرور اس معاملے کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ان لڑکیوں نے مالک سے کوئی بات ہی نہیں کی، ورنہ مالک مجھ سے ضرور پوچھتے یا اس کے متعلق کوئی بھی بات کرتے۔ جو حرکتیں وہ لڑکیاں کر رہی تھیں، میرا پورا شک ان پر پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی مالک آفس کے لیے جانے لگے، میں نے انہیں روک لیا۔ میں نے کہا، مالک، آپ کے جاتے ہی آپ کی بیٹیاں مجھے سامان کی ایک بڑی سی لسٹ دیتی ہیں اور مجھے مارکیٹ بھیج دیتی ہیں، اور جس مارکیٹ میں وہ مجھے بھیجتی ہیں وہاں سے سامان لانے میں مجھے کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے تو میں گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ اگر میرے پیچھے سے چور گھر میں گھس آیا تو آپ تو مجھ سے ہی پوچھیں گے۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر تفکر کی لکیریں گہری ہوئیں۔ کہنے لگے، اچھا، کیا میری بیٹیاں روز تمہیں مارکیٹ بھیجتی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، اگر انہیں سامان کی ضرورت ہے تو وہ ڈرائیور سے کیوں نہیں کہتی؟ میں آفس جانے سے پہلے روز ان سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کچھ منگوانا ہے تو ڈرائیور موجود ہے، وہ سامان لا کر دے دے گا۔ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم بازار کا چکر لگاؤ۔ دیکھو، میں نے تمہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ تم ایک قابل بھروسہ انسان ہو۔ تمہارے والد نے بھی یہاں پر چوکیداری کی تھی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں ان کی جگہ رکھا ہے۔ تم یہاں سے 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جاؤ گے جب تک کہ میں گھر پر واپس نہ لوٹ آؤں۔ یہ سن کر تو میرے دل کو تسلی سی ہو گئی۔ اسی لیے مالک کے جاتے ہی جب ان کی چھوٹی بیٹی نے آ کر مجھ سے کہا کہ جاؤ سامان لے کر آ، تو میں نے کہا، جی بی بی جی، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس لڑکی سے یہ کہا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ بڑی مطمئن ہو کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے گھر سے باہر جانے کے بجائے اس لسٹ کی پرچی کو اپنی جیب میں ڈالا اور بنگلے کے پچھلی طرف آ گیا۔ گھر کا ایک دروازہ بنگلے کی پچھلی جانب کھلتا تھا اور جو کوئی بھی تھا اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا تھا۔ میں جب بنگلے کے پچھلی جانب آیا تو اسی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں میں نے اس دن اس لڑکے کے سائے کو دیکھا تھا۔ میں نے اس کھڑکی کو کھولنا چاہا تو وہ لاک نہیں تھی، وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے میں کھڑکی سے پھلانگ کر کمرے میں آ گیا اور ایک کونے میں چھپ گیا۔ جس جگہ میں چھپا تھا میں کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اب مجھے اس شخص کا انتظار تھا جسے میں نے اسی کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ان لڑکیوں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ ان آوازوں میں ایک مردانہ آواز بھی شامل تھی۔ وہ لڑکیاں اس سے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں، لیکن سبھی کے لہجے دھیمے تھے۔ ان کی آوازیں تو میں سن پا رہا تھا، لیکن وہ کیا باتیں کر رہے تھے یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال میرے پاس پستول موجود تھی اور میں سوچ چکا تھا کہ میں آج اس لڑکے کو زخمی کر دوں گا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے جب دروازے کی جانب دیکھا تو وہ تینوں لڑکیاں کمرے میں آئیں۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لڑکا کہنے لگا کہ میں صرف تم لوگوں کے کہنے پر یہاں آتا ہوں، ورنہ جو کچھ بابا نے میرے ساتھ کیا ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے گھر میں قدم بھی رکھوں۔ ان تینوں میں سے جو بڑی بہن تھی وہ کہنے لگی کہ پلیز بھیا، تم کیوں بابا سے ناراضگی پال کر بیٹھے ہو؟ اپنے غصے کو جانے دو، ہم کب تک تمہیں چھپ چھپ کر گھر پر بلاتے رہیں گے؟ جس دن بابا کو پتہ چل گیا وہ تمہیں مار مار کے گھر سے نکال دیں گے، اور اب تو جو چوکیدار انہوں نے رکھا وہ تو ایسا بغیرت ہے
گھر میں گھستا چلا آتا ہے۔ کل بھی اسے شک ہو گیا تھا، شکر ہے کہ آج وہ بازار چلا گیا، لیکن ایسا روز روز نہیں چل سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک بابا اپنی ضد ختم نہیں کرتے اور اس لڑکی کے گھر میرے رشتے کی بات نہیں کرتے۔ میں اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ تم لوگ سمجھاؤ بابا کو، ورنہ وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میرے پاس آفس کی بھی پوری رپورٹ ہے، ان کا مینیجر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور دیکھنا ایک دن آفس بھی تباہ ہو جائے گا اور یہ گھر بھی بک جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکیاں گھبرانے لگیں۔ اب میں ساری کہانی سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکا ان کا بھائی ہے جو کسی بات پر باپ سے ناراض تھا اور اپنے والد کے جانے کے بعد بہنوں سے ملنے آتا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا، لیکن بہرحال میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی سوچتا۔ وہ لوگ کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاید اس دن جب میں نے سایہ دیکھا تھا وہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ لگنے کا سایہ تھا، جیسا کہ اکثر بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر رو دیتی ہیں اور وہ انہیں تسلی دیتے ہیں۔ بہرحال میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تھا ویسے ہی میں گھر سے باہر چلا گیا۔ پھر میں مین گیٹ سے باہر نکل گیا، کچھ دیر ادھر ادھر سڑکوں پہ گھومتا پھرتا رہا، پھر چند گھنٹے بعد واپس آیا تاکہ انہیں یہ لگے کہ میں بازار گیا تھا۔ کچھ سامان بھی آتے ہوئے لے آیا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے مالک سے ساری بات کہی۔ یہ بات سن کر مالک غصے میں آ گئے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی وہیں کر دیں جہاں وہ چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، وہ بہت زیادہ فیشنیبل ہے، میری لڑکیوں کو بھی آزاد خیال بنا دے گی۔ بہرحال میرے بہت سمجھانے پر مالک مان گئے اور اپنے بیٹے کو منا کر گھر لے آئے۔